اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں روزے کے احکام کا بیان جاری تھا اور مبطلات روزہ کی مختصراً آپ کی خدمت میں وضاحت بیان کی جا رہی تھی۔ آج انہی مبطلات روزہ میں سے ایک مبطل کی آپ کی خدمت میں وضاحت کرنی ہے، اور وہ ہے جھوٹ بولنا، کہ جھوٹ بولنے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو کیسا جھوٹ اور کس طرح کا جھوٹ بولا جائے تو جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، انسان کا روزہ ختم ہو جاتا ہے، اور ایسے جھوٹ سے پورے دن میں اذان صبح سے لے کے اذان مغرب تک بلکہ پوری زندگی میں انسان کو محفوظ رہنا چاہیے۔ تو وہ ہے جھوٹ کہ انسان خداوند متعال کی ذات پر جھوٹ باندھے، یعنی ایک ایسے کام کی، ایک ایسے فعل کی، ایک ایسے قول کی نسبت پروردگار کی طرف دے اپنے سے بنا کے، اور جو قول، جو فعل یا جس کام کا خداوند متعال نے نہ کہا ہو، جو قول، جو بات خداوند متعال نے نہ فرمائی ہو، تو یہ کہے کہ یہ خداوند متعال کا قول ہے، یہ خداوند متعال نے کہا ہے کہ یہ کام کریں۔ خدا کی ذات پر جو انسان روزے کی حالت میں جھوٹ باندھتا ہے، اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جھوٹ باندھے، رسول اکرم کی طرف کسی جھوٹ کی نسبت دے کہ جو کام رسول نے نہیں کہا ہو، اور یہ کہے کہ یہ رسول اللہ نے کہا ہے، یہ رسول اللہ نے کیا ہے، یہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ یہ کریں آپ لوگ، جبکہ پروردگار کے رسول نے یہ کام نہ کہا ہو، یہ خود سے بنا کر خدا کے رسول کی طرف نسبت دے رہا ہو، تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جانشین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت دے، جانشین رسول یعنی 12 امام جو کہ معصوم ہیں، ان کی طرف کوئی نسبت دے تو بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بنا بر احتیاط واجب کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرف بھی نسبت دے، جھوٹ کی نسبت دے، ان کی ذات پر کوئی جھوٹ باندھے، یا اسی طرح باقی تمام انبیاء ان کی ذات پر کوئی جھوٹ باندھتا ہے، تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اب جھوٹ کس طرح باندھتا ہے؟ خود جو بھی طریقہ ہو، جس طرح سے بھی وہ جھوٹ باندھے، چاہے وہ بول کر کہہ رہا ہو یا لکھ کر کسی کتاب میں لکھے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یا خداوند متعال نے کہا ہے، یا جانشین رسول کی طرف نسبت دے، لکھ کر دے، کسی اشارے سے کرے، واضح بیان کرے یا کنایتاً بیان کرے، کسی بھی طرح سے وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے، جس سے پتہ چل جائے کہ یہ ذات خدا پر، رسول اکرم پر، جانشین رسول پر، یا حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر، یا باقی کسی نبی کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے، تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ جھوٹ اس نے خود بنایا ہو یا کسی نے بنایا ہو، اور یہ اس کو بیان کر رہا ہو اپنی طرف سے، یہ نہیں کہ اس کا قول نقل کر رہا ہے، یہ بھی اس جھوٹ کا قائل ہے اور کہتا ہے کہ ایسا ہی ہے، اس جھوٹ کی تصدیق کر رہا ہو، تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ از خود بیان کرے کہ کوئی پوچھ رہا ہے یا نہیں پوچھ رہا، خود سے آ کر اسٹیج پر یا لکھ کر یا کسی بھی طرح کسی محفل میں بیان کرے، یا کوئی اس سے سوال کرے کہ خداوند متعال نے یہ کہا ہے، اور یہ آگے جواب دے ہاں یہ کہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا، یہ کہے کہ ہاں کہا ہے، یہ کیا ہے، تو خود بیان کرے یا کسی کے سوال کے جواب میں بیان کرے، ہر دو صورت میں روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن فقط ایک صورت ہے جس میں روزہ باطل نہیں ہوتا اگر جھوٹ بولے انسان تو، اور وہ ہے کہ جب یہ کسی کا قول، کسی کا کہا ہوا نقل کر رہا ہو، آگے بیان کر رہا ہو، اس کا قول کہہ کے کہ فلاں بندے نے یہ بات کی ہے، فلاں شخص نے ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے، فلاں شخص نے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر جھوٹ باندھا ہے، یا ذات خدا پر جھوٹ باندھا ہے، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اپنی طرف سے نہ جھوٹ بول رہا ہے، نہ جھوٹ باندھ رہا ہے، نہ جھوٹ کی نسبت دے رہا ہے، بلکہ کسی جھوٹے شخص کا قول نقل کر رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے۔ جس طرح مثال بھی آپ کے سامنے موجود ہے کتاب میں، کہ یزید کا شعر نقل کیا جاتا ہے کہ جس نے کہا ہے کہ
کوئی بھی شریعت نہیں ہے، کوئی بھی وحی نازل نہیں ہوئی، یہ خود سے رسول اکرم اور بنی ہاشم کا بنایا ہوا ایک ڈھونگ ہے، اس سے کوئی بھی نہیں آیا۔ یعنی وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر بیان کردہ فعل کو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو اس جھوٹ کو نقل کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن اس طرح سے خود سے کوئی جھوٹ بنا کر رسول کی طرف نسبت دے روزے کی حالت میں تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ دعا گو ہوں کہ خداوند متعال ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ذات خدا پروردگار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جانشین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب فاطمۃ الزہرا کا حقیقی پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔